الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم اساتذہ کرام پروفیسر حضرات اور میرے عزیز بچوں بچیوں، آپ کی مسجد دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں تو پاکستان کی پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں تو ایسی مسجد دیکھی نہیں کہیں. دوسرا وہ بیان بھی باہر کرواتے ہیں چونکہ ان کے پاس اتنی بڑی مسجد ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور اس کے ساتھ ایک اور آیت پڑھی. اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، جو کوئی جو چاہے جو مرضی کرتا رہے، کرو چھٹی ہے. تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو. انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھا دیے، یعنی اما شاکرا و اما کفورا. ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے. اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے. فہدیناہ الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، ولسانا، یہ زبان کیوں دی ہے، وہ شفتین، اوپر ہونٹ کیوں لگائے ہیں. یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے، اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے. پھر آگے کہتا ہے ہدیناہ النجدین، ان دو آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، دو چوٹیاں کہیں ہیں. چوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے. ایک بلوچستان کے پہاڑ ہے تو کالے سیاہ اور بنجر ہے، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہے وہ سرسبز چشموں سے بھرے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آنکھوں سے تمہیں غلط بھی بتا دیا صحیح بھی بتا دیا. غلط کرنے والا جاہل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان غالب ہے، وہ کرتا ہے. اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان. اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مجھے تم نکال رہے ہو نا کہ تیری ساری خلقت کو میں گمراہ کر دوں گا، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ انہیں تیری جنت یاد ہی نہیں رہے.
وہ اسی نہیں سمجھیں گے سارے مزے ہیں. اور میرے اللہ نے کہا لم ازل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہوں. تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں معاف کرتا رہوں. نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لمٹ ہے نہ عدد کی لمٹ ہے. یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں، لمٹ آ گئی. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ ہو، یا اب تیرا 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ ہو. آپ کو یونیورسٹی میں 3-4 دفعہ کوئی جان بوجھ کے غلط کرے تو شو کا آؤٹ. اور میرا اللہ کہتا ہے آجا میرا بندہ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جب آئے گا جس وقت آئے گا ان اتانی لیلا نہارا قبلتہ، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کر دوں گا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے غلط لوگ ہیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے اجازت دینا چڑھ جاؤں. ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا. میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو ایک موج ہی کافی ہے. 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. وہ کہتا ہے یار اجازت دے چڑھ جاؤں اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں گا، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا. یہ زمین کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں. قارون کو نہیں نگلا تھا اس کو، کہ میں ان سب کو نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دی ہوئی، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیری خلاف چل رہے ہیں، اجازت دے ہمیں ان کی گردنیں اڑا دیں. اچھا زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے، تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے ان کا نشان ہٹا دیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری. بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی، تو میں بھی بنا سکتا ہوں. بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے حیا ہے، تو میں تمہیں انسان ہی چھوڑتا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان تو ہوتا ہی کوئی نہ. تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اس سے ہونا چاہیے، پکڑ ڈبل کرو، نکل جاؤ، سر ڈالو. وہ کہتا ہے دعونی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تسی کیوں میں چاہ رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی تو چوتھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں. اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولو.
اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ خدا انسانوں نے نام رکھا ہے۔ میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے۔ خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے۔ خدا دو لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا۔ اور اللہ وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ، پھر کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، پہلی صفت۔ دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے میں۔ فرعون کو ڈوبتے دیکھا، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گئے اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے، اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکالا۔ تھوڑا آگے چلے گئے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی تھی گاؤں میں، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے دو، پتھر۔ ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کے ربی کہہ رہا ہے ہمیں بھی ایک ایسا خدا دے کر دو۔ تو وہ عقل سے پیدا ہی ہوتے ہیں، کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے، ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب بھی سو جائے پھر زمین و آسمان ایسے ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حی لا یموت، یمیت الخلائق ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خدا عیب سے پاک ہے، ساری دنیا پر اس کی نظر ہے۔ دیکھو مجھے یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر بھی مجھے پلر کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر کیسی ہے؟ تم بڑے مدد سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں نا تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں پر یا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے، اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے پھر اس کا اندھیرا ہے، اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی ٹریلین 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 چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر بن رہی، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چرس کا سوٹا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ جو چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو عرشوں پر بیٹھ کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاکہ ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رشوت دینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی ورب الغفور و الرحمہ۔ ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ 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 چھوڑ۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کون ہے
جس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی، حال، فیوچر ابھی آئے نہیں، کل ابھی آئے نہیں، اسے پتہ ہے کل کیا ہوگا۔ مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا میرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں، دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کر کے جا رہی کمرے میں۔ اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں ہی ایک بڑا بنایا ہوا تھا جم کا، اسے بہت شوق تھا۔ 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے چلا گیا۔ کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹ سے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اسے اٹھا کے لے گئی۔ اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، کیا مطلب جو ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ وما خلفہم، آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی کہ میں نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء، تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے دھماکہ کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے گناہ نہیں دیکھے گا، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ایک مچھلی کے شکار بنا، پورو قردۃ خاصہ، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے تو سب بندر بندریا، سب بندر بندریا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں، ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے۔ اب 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی قرآن بھی بدلا ہے تو اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، ایناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا۔ انسان صرف قرآن بناتا ہے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا۔ اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، صرف یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا الہاد یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے، اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے ایمان والو۔ ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو، ان بچیوں کو، عورتوں کو، یا اے ایمان والو 89 دفعہ قرآن کھول کے، یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے سر میرے اور آپ کے لیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ لو۔ یہ تو صرف روٹی کمانے کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم ہے۔ اس سے اللہ نے کہا ان تتبعون الا الظن، یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں، اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، جب چاہے تبدیل کر دے۔ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی ہے، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ حسین شکل میں۔ مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے میرے پاس کیا لینے آئے؟ کل احب لک غلاما زکیا، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔
میں اس لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی نہیں ہوں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وهو علیہ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، تو اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نکالا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القابض الخافض الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الکبیر الحسین الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الودیع القوی الحمید المحصی المبدع المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع البديع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلك الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنے رب کو؟ یہ خبیث ہے نا، یہ موبائل، اس نے ہماری نسل کو برباد کر دیا۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، سردیوں کی رات تھی، فون کھلا رہ گیا تو کوئی 1 بجے رنگ بج گئی، تو میں اتنا ڈرا کہ رات کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اب سننا غور سے، اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی جی ٹیلنٹ کی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہا فرٹے منہ تیرا اردو بٹھا ٹائم تک لگی ہوا ہے کہ تو مسئلہ کیا کچھ ہے کہ ٹیلنٹ کی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو موبائل نے نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے۔ ہمارا جو یہ اندر ایک سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے، اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانا، میرا بندہ جانے۔ تو پھر وہ یہ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح یہ مانسیرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا دل ملتان ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو پکڑتا کیا ہوں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلت، جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارا قبلت، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو مجھے کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اب مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا، میں کب چاہتا تھا؟
کہ وہ اس جوانی میں اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا، میں نے کب سوچا تھا؟ تو یہ کس نے کیا؟ کہاں سے لگام کھینچی جا رہی ہے؟ بدیع السماوات والارض یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے، رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے۔ یہ تمہاری جو ہے مسجد کا حال کتنا اسکوائر فٹ ہے؟ کس جگہ مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی ہے، 8 کنال، اور پلر گنو کتنے لگے ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دلا، 8 کنال ہیں اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو، اور میرا رب کہتا ہے رفع السماوات، پھر رب نے آسمان بلند کیا بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر کوئی ستون۔ اچھا جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی ہے یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھے، کوئی پھٹن کوئی جھول ہے نہیں، ثم ارجع البصر، اب ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو، کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا۔ ایک دن اس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں میں جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، اور زانی بھی آئے گا، پاکباز بھی آئے گا، ناچنے والی بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، دیانتدار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، تیرا رب ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو اس دانے کو دیکھ رہا ہے، تو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا رہے ہو، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا الشمس کورت، اس سورج میں نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر کے مان پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فکانت ہواء منبثا، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ آج پھر میرا اللہ کرے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی، وازلت فی الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، ونظر وازن القسط، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا، ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دوں گا، برا کیا ہے تول دوں۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے پیچھے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بچے کنڈی لگا کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے تم بیٹھے اسے تمہاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ، انہوں نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔
مجھے کرو اللہ کہتا میں تو ہوں اللہ ہو ولا خمسۃ 5 ہو جاؤ اللہ ہو سادسہم چھٹا میں جو ولا ادنی من ذلک 5 کے 4 ہو جاؤ 4 کے 3 ہو جاؤ 3 کے 2 ہو جاؤ اکیلے ہو جاؤ ولا اکثر زیادہ ہو جاؤ اللہ ہو معاہم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں شراب کون پی رہا ہے دودھ کون پی رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں نماز کس نے چھوڑی ہے وہ کس نے سجدہ کیا میں دیکھ رہا ہوں پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے نافرمانوں آج الگ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں اللہ نے آگے رکھا کہے گا الگ ہو جاؤ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا حسینیوں کو الگ کیا جائے گا آج سچوں کو الگ کیا جائے گا جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے بدماش الگ ہوں گے نیک الگ ہوں گے سچے الگ ہوں گے جھوٹے الگ ہوں گے اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا اس دن مجرم کہہ گیا یا اللہ اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے اور اللہ فرمائیں گے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا آج تو اپنے برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا خود اٹھائے گا میرے عزیزو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو پہچانو وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو پھر وہ کیا کرے گا ایک حدیث سنا عبدی انت ترید وانا ارید بلا یکون الا ما ارید اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے ایک سودا چھوٹا سا سودا کیا ہے ان سلمت لی فیما ارید یہ ہزارہ میں مانسیرہ میں ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں کتنے کو زندگی میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھوڑے ہی ہوں گے جس سے اوپر جائیں 15 سال اس میں سے نکال دو بلوغت کے بعد ہی حلال حرام نماز روزہ حج زکات فرض ہوتا ہے وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے 55 سال اگر 70 سال عمر تو اللہ کہتا ہے کہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کھانا ٹھیک یہ نہیں پینا ٹھیک یہ نہیں کرنا ٹھیک یہ کرنا ہے جی یہ کرنا ہے جی اس سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر اگر یہ اگر ٹکٹ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ریٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھ نہیں تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی سارے بادشاہ مر گئے کہیں قبریں ہیں ان کی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا یہ تو ایسی بے نشان کر دیتی 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیا اور سب سے زیادہ یہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قطر و غارت تھی وہ جو لوگ تھے باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا آج اس کی قبر پر کہیں نشان ہے تو میرے عزیزو اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا توحید کو مانو رسالت کو مانو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اللہ بندگی کے قابل ایک اللہ عبادت کے قابل ایک اللہ پکارے جانے کے قابل ایک اللہ مدد کے قابل ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا
ہمارے یہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، تو جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ یہ جو یہاں شارک سے زیادہ قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا پانی دے، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ غلطی سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں، 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی ہوگا، آج چاہے بھول کے ہوگا میں جواب۔ تو ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی سکھ کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بھرا جہان ہے، اللہ کو چھوڑ۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چپ 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 کی آواز آئی، سارے پیچھے ہٹ گئے، اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گیا۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ پھر آواز آئی جا جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا، تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ اس خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہوگا؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ مرری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قطر عبادت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابی آل علی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا تھا خبیث۔ تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں لوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکاؤ۔ تو سارا مدینہ غصے سے بھرا ہوا اس کی قبر پہ پہنچا۔ جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔ جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کوئی نہیں، اس خبیث پر دوبارہ مٹی ڈال دی۔ اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس یہ چند سال میری ایمان، جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جو چاہو گے کر دوں گا، سب سے بڑی چاہت ہے موت نہ آئے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان کو، کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے سے۔ فطرت ہے یہ، نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی۔ کہاں ہوگی وہ آگے بتا دو۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ، اور اللہ بیماری کے بغیر کہ میرا بچہ تو بغیر بیماری کی چلے گیا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئیں، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔
6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا نہیں رک رہا، تو کیا کروں؟ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا پڑتا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحا ہی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کرے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، منت اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا، زندگی مل گئی لا تموت، جوانی مل گئی لا تحرم، صحت مل گئی لا تسکمو۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام کی؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں کوئی میرا بیک گراؤنڈ کوئی مولوی خاندان نہیں، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے اور جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا پیسہ ہوں۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی۔ تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، اتنا فین اس نے دیکھا ہے شوبز میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹال، ایسا حسین، ایسی سریلی آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ پیشہ رہا ہے۔ 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا۔ ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رانائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ ایسے اس نے دائرہ لگا ہے کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگایا، یعنی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی۔ تو اس کا مجھے فون آیا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے۔ مجھے لگتا ہے ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، داغ ہیں۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك معمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك
بصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگری ہے، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیا پر ہیں، یہ غریب ہیں، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی ہے، کس چیز پر؟ پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوگا، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ میڈیا پر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال گے، یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ کھاؤ، آپ پہ جاؤ آپ پہ کھاؤ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے، سب سے ادنا شراب آسمان پہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دو ایسے، تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے ہوا تھا، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے ہوا تھا، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب۔ پھر میڈیا کا یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، اور جو درمیانے درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوتے، وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویاں پلائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورتوں میں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے؟ وہ بولو حیثیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 70 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح ہیں، تم نے نمازیں پڑھی، وہ نماز نہیں پڑھی، بس صیام ہن، تم عورتوں نے روزے رکھے، وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتی ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے
چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو آپ کو کالا رنگ نظر آ رہا ہے، نہیں؟ اس لیے بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، یہ جو ہے کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے. لیکن کوئی فخر، پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اپنے چہرے کو جوان دکھانے کے، بڑھاپا تو دور بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر لمحے پڑھے گا. ایسے مردوں پہ بھی ڈالے گا، عورتوں پہ بھی ڈالے گا. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں. چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی، اردو، انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم، گناہوں کا راستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ ہے، چین کا راستہ ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا ہے. یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ، اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے مالک کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے. اللہ سے سودا کرو. چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. 6 سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو تھکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں. یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑ گی خیر ہے کی ہے. اور بیگم خامد کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوص بن طلق بن قبوال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طالب بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی
عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن احسن بن جلحن بن درعا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن افنار بن ایحام بن مقصد بن ناعف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوم بن فاطم بن عامر بن نصر شاہ بن سام بن نوح بن لامع بن نتوشاد بن ادریس بن یلد بن ملحلگیر بن کنعان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آپ کے نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو نعت خواں ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ نعتیں بناتے ہیں جو 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں، وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید ہے، تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سنو. ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی. میں تو سناؤ تو سے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. ماشاء اللہ. اب میں سناؤں، مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مقصد ہے، تو میں بھی سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. ہم دونوں کمرے میں اکیلے. میں نے کہا کیسے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک. اگر یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں شاید چھوٹا ہی تھا. یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت، اچھے گانے برے نہیں اچھے، تو پھر وہ کہنا اچھا ٹھیک میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس. اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنا ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں. کہاں ٹھیک. تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. اس کی اللہ کی آواز درمیان میں تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ ایسے لیٹ گیا. لگا یہ کیسے پکڑ. میں نے کہا یہ فلم فن خاں ہے اور آواز نور جہاں ہے اور فلم آیا سلونی پر اور مکلوڈ روڈ ناسین میں نے یہ مووی دیکھی تھی. میں نے کہا مولانا تب تجھ سے میں بچ کے ہی رہوں گا. مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں. تم 4 منٹ لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں. اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، گوروں کو نہیں. گورے اپنی جگہ پر ہوں، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں. تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ. تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں. پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ. کہ وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے، انہیں لگے گا جیسے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے گی.
اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم پہ آ جائے گا۔ اور پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، 100۔ یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں سے وزن کی طاقت نکال دے گا، تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا ہے۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان نظر آ رہی، تمہیں کی پتا میں میری پائی ہے یا نہیں پائی۔ وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا، انیس سو 51 میں، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر دیا۔ تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا۔ اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ 3 میل، تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ، اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہمیں خوشبو لگائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤں، وہ کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کے حوروں سے فرمائے گا گاؤ۔ جتنے گا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں، اور ہوا موسیقار بن جائے گی، اور اس سے دھنیں نکلیں گی، اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ایک دم جب ان کو سٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے، اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معاہ۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، پھر اللہ سٹاپ کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری۔ نے نبی کی شان دیکھنی تو اس دن دیکھنی۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار، اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آیا ہے۔ جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں گے، تو سارے ایسے چونکیں گے، اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی، اب تمہارا رب سنائے۔ یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی وزواری، آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے، تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے، اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی، اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو۔
یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں. چوسے دن وزیر اعظم صاحب جیلے چوندے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا، انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا ہے، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہوگا. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورت ہیں، ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ زیارت کیا حال ہے، خوش ہو؟ اصل کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک سے پوچھے گا. اور ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے، یہ بکواس ہے، کیڑے نہیں تھے، دردیں تھیں بے تحاشا، تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے؟ کہ جن دنوں بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں ہے. تو وہ کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا سارے نبیوں کے ساتھ، ساری ایمان والی عورتیں اور مرد، پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چھوڑنے پڑتے ہیں. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے، تو تمہاری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ پڑھ کے برا حالت ہے. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے. جب وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، تو ایک دم میں چلا گیا. رات کو 12 بج رہے تھے، تو سردیوں کے دن تھے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے. ادھر پیالے میں ٹھنڈا پانی تھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا. میں کہتا ہے میاں ایک ہی ہے سارا کچھ. کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا ہوں تاکہ نیند اڑ جائے. پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ پہ مارتا ہوں. پھر جب بھی آتی ہے تو میں چائے پیتا ہوں. یہ تو اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس. اور جنت کا سلیبس کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیا، شکر کرو. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائے. 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو کے بعد میں رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھو. اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں. حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے. اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا. کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی. یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی. یا اللہ. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. 5 نماز کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ. روزہ چھٹی اجازت، مسافر اور چھوڑ دو. میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے، نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ حج پیسے والوں کو. ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف ایک 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں
10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سنو۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو۔ یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرے رب نے کہا 4 کام کر، صرف 4۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ آپ نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، حفظ و امانت ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ تیسرا حسن خلیقہ نہیں، اپنے اخلاق اچھے، ماں کو ماں کا درجہ دو، باپ کو باپ کا درجہ دو۔ استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام منڈی میں جا کے بیچ دوں۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ دوں۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں، ان سے آنکھیں بند کرو۔ جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جب سے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں کتنے سال، دہائیاں ہو گئی، پرائمری اسکول کے استاد، سینٹرل ماڈل اسکول کے استاد، گورنمنٹ کالج کے استاد اور مدرسوں کے استاد جتنے فوت ہو گئے، میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں، سب کے لیے۔ مجھے تو چند ایک کے نام یاد ہیں، باقی کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن میں سب کے لیے 2 نفر روزانہ پڑھتا ہوں کہ ان کا میرے اوپر احسان۔ اپنے استادوں کے لیے دعا کرو، جو مر گئے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرو، تمہیں اللہ علم میں نورانیت عطا فرمائے گا، کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرو۔ اور ماں وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، یہ سب بچے بچیاں سنیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے کھڑا ہوتا، فرض نماز اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا، ادھر آپ کا گھر تھا لیفٹ پہ، میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ ماں ایسی چیز، آج کی مائیں بڑی دکھی۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گے اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھلے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے گا۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی، کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو، اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں، خواتین بھی بن، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں-پتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگا۔ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر دیا۔ عام طور پر خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے،
مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامد کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کروں؟ میرے عزیز و تمہاری شادیاں ہوں گی، ہم بھٹا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں کو۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کی دل نبی چھوڑی کہ جی کیا ہے آپ نے ایسے کیا؟ دیکھو ذرا ایسے نہیں کیا، ایسے کیا، اس زبان کو کاٹ دے، یعنی اس پہ قابو پا، اس کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کی۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا راکا تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف نہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشہ، سنو یا عائشہ، نکنیم کیسے ہوتا ہے پکارا جاتا ہے؟ عائشہ نہیں فرمایا یا عائشہ، انہ لحیون علموتا ارید کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے تھی۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تمہارا سہارا ہے، سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کی۔ اس ماحول میں، ماحول سمجھ گئے، اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گئے، کہنے لگے نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس سے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نشر میڈیکل کالج میں جا کر، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ وہ پڑھ تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بدل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی رکھی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر تو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بےعزتی ہو جاتی ہے۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔
گھر میں جھاڑو دیتے تھے. حضرت عائشہ معصوم عمر کے تھیں, ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھے. یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس آئے, مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے, کوئی مجھے وظیفہ بتا. میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو, بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا, نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ. میں تو پھر کیا کروں گا؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا. کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں. اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا. تو کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا, ویسے حال بات پوچھنا, دوستی تھی. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. کیوں؟ کہ شرم آتا. میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے, اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تمہیں شرم. اچھا دوپہر کا کھانے کا وقت تھا, میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا. تو اس کا ریئیکشن یہ تھا, کہنے لگے یہ تو نہیں کر سکتا, کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس سے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا. اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے, میری نسلوں کے لیے, کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی. میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے. ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رامگڑھ, غصہ زیادہ عقل تھوڑی. تو ہماری جماعت میں ایک وہ رامگڑھ بھی چلتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے. میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا کہ وہ باہر ہیں. میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے, مولانا آج تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ تو وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. وہ کہنے لگے, میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا بول. اور میری شادی کو کتنے سال ہو گیا؟ تو کہنے لگے, میں نے کہا 27 سال. کہنے لگے 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لی. 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے لگے میں سر کو جانے لگا. کہ جب سے تو اس مولوی کے گیر ساتھ, جب سے تو اس مولوی کے گیر لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے, مسکرا کے ملتا ہے. اس سے پہلے تو تجھا رنگڑی تھا, انسان کہاں تھا. تو میرے بچوں, یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں, کیونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں, آپ سب کی ہونے والی ہے, اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں, کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں. یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. پھر آخری بات کیا کروں, اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے, توبہ کر لو معاف ہو جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے گا. تو جب کبھی غلطی ہو تو توبہ کرو, اللہ معاف کرو. تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کرو. اور چوتھی آخری بات فرمائی عفت فی طعمت, حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حرام سے مراد یہاں سور نہیں ہے, کمائی حرام یا کمائی حلال. ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو, ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو. تو رزق حلال کماؤ, سچ بولو, دھوکہ نہ دو, اخلاق اچھے کرو, رزق حلال ہو, اگر جنت کی چابی مجھ سے لے. اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ. اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاؤ, آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی. قرآن سیکھو, میرے نبی کی سیرت پڑھو, تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں. ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے, جرم بھی ہے, گناہ بھی ہے. جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں, لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں,
لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے کیا مطلب؟ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی میں یاد نہیں، میں 2 سال پڑھا، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیور ہوتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اب سارے مکس بیٹھے ہوتے تھے۔ میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سید انور بھی ساتھ تھا، اس نے ایسے دیکھا کہ میں تو نہیں اندر جاتا، میں کہا تو ان کو جہنم سے کون نکالے گا، تو بڑا ملا بن رہا ہے، چل بات کر ان سے، وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی۔ اب اسی لمحے میں پردہ دار بچیاں میں جاتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں، تو خمیر تو ایمان کا ہے، ماحول نہیں ہے۔ تو بچوں اب ہمارا سرمایہ ہے، پر خوش قسمت ملک ہے پاکستان، سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس، میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس ہے۔ تھوڑا سا ٹریک پہ آ گئے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم، نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں، ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچی ہیں۔ تو اللہ، میں نے آپ معافی چاہتا ہوں، میرا بیان لمبا ہو گیا، لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ دوں، آگے جو چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے، نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا ہے اس کی بد نصیبی ہے۔ اللہ آپ کو ایسا مقام دے۔ میں ہمیشہ یونیورسٹی میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو، باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر، علم میں آزاد ہو جاؤ۔ علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے، تو چین والوں نے انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، کوریا والوں نے انگریزی سیکھی، وہ کیوں اوپر چلے گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال اللہ تو نیت کرتا نا سارے بچے۔ اچھا، ارے آخری بات ہے، میں نے کالج لائف گزاری ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت یہ عام چیز ہے، کامن چیز ہے، اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو، صلح کر لینا، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو، ان کے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگو کہ آپ میرے باپ ہیں، میرے روحانی باپ ہیں، اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے صلح کریں۔ اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں، پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یہ سب غلاظت کے بھرے ہوئے بھول ہیں، پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے۔ امتی بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے بچیاں نیت کرتے ہو نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ ہمارا سرمایہ ملت ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ بچے بچیاں یہاں پڑھنے پڑھانے والے، یا اللہ ان سب پر علم کے دروازے کھول دے، ان کو وہ علم عطا فرما کہ امریکہ یورپ سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے اخلاق بلند فرما، ان کو پاک دامنی نصیب فرما، انہیں ہر قسم کی غلط عادات سے بچا، خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز میں نشہ پھیل گیا، ہمارے بچوں کو نشوں سے بچا، انہیں اپنے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں اپنے حبیب کے عشق کا نشہ عطا فرما، انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی یونیورسٹیز میں ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں سب کو نیک مسلمہ بنا، اور سب سے تو راضی ہو جا۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے، تو نے ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل دی ہے، ان کو صراط مستقیم پر قائم فرما، ان کے اساتذہ کو صراط مستقیم پر قائم فرما، آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ان بچوں کو نصیب فرما، اپنے والدین کی محبت اور خدمت
کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ آپس میں بھی بھائی بن کے رہیں، وہ بہنیں بن کے رہیں، کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دے، کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منا دے، اور کوئی کسی بیماری میں ہے تو اس کو صحت اور شفا عطا فرما دے، کسی کے گھر میں تنگی ہے تو فراخی عطا فرما دے، کوئی قرضہ ہے تو اپنی قدرت سے اسے ادا کروا دے۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان اور تیرے حبیب کی امت کے مرد عورت ہیں سب کی عزت کو بلند فرما۔ تو نے ہمیں بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی، یہ تیری قدرت تیری مدد سے ہوا یا اللہ، یہ محض تیری قدرت تیری مدد سے ہوا یا اللہ۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے چڑیا سے عقاب کو مروا دیا، اور تو نے یا اللہ ایک بلی سے ہاتھی کو مروا دیا۔ یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری مدد ہے، تو نے فرشتوں کو اتارا۔ ہماری ساری کمیاں دیکھنے کے باوجود تو نے پوری دنیا میں پہلی دفعہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، ورنہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں آنکھوں کا امت کے بچوں کی سنتے ہیں، تلوار لاشوں کے ٹکڑے اپنی امت کے دیکھتے رہے، حبیب کی امت کی دیکھتے ہیں، اور سب کی بات کسی ظالم نے ہمارے بچوں پاگل کر مجھے نہیں پتہ یہ کون لوگ، اور ان کے سینوں میں دل ہے پتھر۔ میرے مالک معصوم بچہ تو کافر کا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ مر جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ انسانوں نے ہماری ننھی کلیوں پھول بننے سے پہلے آگ لگا کیا ہمیں نہیں پتا وہ تو جانتا ہے وہ، جیسے تمہیں شمر کے لشکر کے ایک آدمی کو پکڑا، انہوں نے ذلت کی موت دی، یا جو ہمارے بچوں کے ساتھ پشاور میں اتنے اچھے ہمارے تحفظات میں اتنے گھروں میں کتنے گھروں میں مادر کی سب کچھ، کتنی ماں کی قوت گزر گئی، کتنی ماں کی آنکھیں بے نور ہو گئی، کتنے والدین کے دل پھٹ گئے۔ میں نے تو اولاد کی موت کا صدمہ دیکھا تو ہمیں سارا وفد تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، انسان کوئی پہاڑ بنا نہ دے، انہیں کوئی غار بنا نہ دے، انہیں کوئی جگہ بنا نہ دے۔ یا اللہ قارون کی طرح انہیں دھنسا، یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تو تیرے نبی رونے بیٹھ گئے تھے، مجرم بھی تھا، بڑا بھی تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے امتی کا ہاتھ کٹا ہے، میں کیوں نہ رو؟ صحابہ نے کہا آپ نہ کاٹتے، کہا وہ تو شریعت تھی، تم میرے پاس نہ لاتے، نہیں تو بتا میرے بارے تیرے نبی تک خبر تو پہنچی، کسی بچے بتائے لاشیں میں نہیں، کسی کا بوٹ ملا ہے، کسی کی جراب ملی ہے، کسی کا ہاتھ ملا ہے، کسی کی گروپ والدین پہ کیا کرتے، کئی سالوں سے یہ ظلم سہتے چلے آئے، یہ سازشیں دیکھتے چلے آئے، ہمارے بس ہماری فوج بے بس، کیا تو بے بس نہیں، تو بے چار نہیں، تو چار کر ایسے ظلموں کو، درندوں کو، پیڑیوں کو اللہ عبرتناک سزا ہے، نے چھان چھان کے رکھا ہے ہماری نسلوں کی ہمیں ایسے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ان کے سینوں میں دل نہ ہو، بلکہ بھیڑیے جیسے درندے ہوں، ان کو یا اللہ درندوں جیسے موت عطا فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، چاروں صوبوں میں پیار محبت کو قائم فرما، ہمارے پانیوں کو واقف فرما دے، ہمارے دریاؤں کو زندہ کر دے، ہمارے آسمان کو بارش سے مزین فرما دے، ہمارے جنگلوں کو گھنا کر دے، ہماری کھیتیوں کو بابرکت کر دے، ہماری تجارتوں کو بابرکت کر دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے مالداروں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے غریبوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری امت کے تمام مخلوقات کو ہدایت عطا فرما دے، آپس میں شیر و شکر بنا دے۔ اور یا اللہ جب ہماری دنیا سے جانے کا وقت ہے تو ان باقی کو درہا میں کرنا سیکھو، ان کو پتہ نہیں تھا تو کو تیرا تو نے ہماری موت سے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا، ہم تو رسول اللہ سے ہم قبر کی گود میں جائیں گے اللہ تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہم سے واپس کتنے مسلمان ماؤں نے جنم لیا اور وہ کافر بن کے قبروں میں چلے گئے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت اور عزت اور حبیب سے محبت کا واسطہ، موت کی گھڑی بڑی اوکھی گھڑی
یا کندھے پہ اٹھائے، کندھے پر قبر لے جائیں، کندھے پر اٹھائے جائیں، حشر کا سایہ نصیب، آسمان تیرے عرش کا سایہ نصیب، اور دیکھو سفر پانی نصیب، جب تو اعلان ممتاز الیوم مجرموں آج یا اللہ ہمیں مجرموں نے چھوڑا، ہمیں مجرموں نے چھوڑا، ہمیں ہاتھ کڑیاں بیڑیاں نہ کرنا، ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، یہ تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ، اور تو کچھ ہے نہیں جو پیش کرے، بہت کے ٹوٹے ہوئے تھا کربلا میں اولاد کٹے ہوئے ساتھ، بس یہی ہمارا سمجھ ہے، یہ ہمارے معصوم بچے ٹوٹوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں نکل، ان کی تو اس دن کے عذاب سے بچانا، ہمیں مجرموں میں کھڑا کر سے راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب پر پڑوس عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما ہے، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر فرما ہے، ان کے ہو گئے ہیں ہمیں پیار محبت عطا فرما دے، آپس کی خاندانی رنجشوں کو مٹا دے، خامن بیوی کی رنجشوں کو مٹا دے، اولاد اور ماں باپ کی رنجشوں کو مٹا دے، بھائی بھائی کی رنجشوں کو مٹا دے، ہمیں شیر و شکر فرما دے، ہمیں امت محمدیہ بننے